الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين گزشتہ 4 جمعے ایسے گزرے ہیں اجتماعات جن میں بیرونی مہمان تشریف لائے ہوئے تھے اور ابھی تک انور شاہ کی والدہ محترمہ کا احباب تعزیت کے لیے اور علماء کرام ملک بھر کی جلیل ہستیاں تشریف لاتی رہی ہیں اور قائد جمعیت علماء اسلام کے مرکزی امیر PDM کے سربراہ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت فیوزہم آپ نے بھی فون کر کے ذاتی طور پر میرے ساتھ تعزیت فرمائی اور اس فون کی ریکارڈنگ پوری طرح ان کی اور میری آواز عزیزم انور شاہ نے محفوظ کی ہوئی ہے. کبھی کبھی سن لیتا ہوں تو دل کو تشفی ہو جاتی ہے اور حضرت نے وعدہ کر رکھا ہے کہ ملکی سیاست سے جو ہی مجھے فراغت ملی میں فوراً آپ کے پاس آؤں گا تاکہ آپ کی دل جمی کا سامان مہیا کر سکوں. چار جمعے مسلسل ایسے گزرے ہیں جن میں آپ سے گفتگو نہیں کر سکا. آج اللہ رحیم و کریم نے موقع دیا ہے اور میں آپ سے انشاءاللہ مخاطب ہوں گا اور ہو رہا ہوں. قرآن پاک نے یہاں جو ارشاد باری تعالی
آیا ہے جو میں نے آپ کو سنایا کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور وہ آیا میرا نبی سچائی کے ساتھ، صدق کے ساتھ، وصدق بہ، اور اس کی تصدیق کی ابو بکر نے۔ وہ نبی آیا صدق کے ساتھ اور ابو بکر نے اس کی تصدیق کی۔ حضرت بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ، یہ دونوں گھر کے اندر کے افراد تھے، اور ان کی شان اللہ نے ایمان لانے کی قرآن پاک میں یوں فرما دی سورہ مدثر کے اندر کہ میرے محبوب علیہ السلام وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے گھر کے افراد کو، اپنے خونی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرا، تو اس ڈر کے نتیجہ میں ایمان لانے والی آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر یہ کام کر چکے کہ حضرت بی بی صاحبہ سیدہ وہ بھی ایمان لے آئیں اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ بھی ایمان لے آئے، اور آپ کا دل جب تکڑا ہوا تو اللہ نے فرمایا سونے ہم ذرا باہر چل اور جا کر اپنی قوم کو ڈرا۔ مکہ مکرمہ کے جتنے بھی رہائشی تھے، خواہ کوئی کسی قبیلے کا تھا، ساری برادری تھی آپس میں، سارے ہی رشتہ دار تھے، برادری تھی، جن میں جتنے بھی صحابہ ہیں مکہ مکرمہ سے خاص تعلق رکھنے والے، وہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار۔ اب یہ تو صحابہ کی بات کی، مکہ مکرمہ سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، وہ بھی سارے آپ کے قریبی رشتہ دار، خواہ کوئی کسی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، قریش سے نہیں بھی تعلق تھا، تب بھی وہ حضور کے رشتہ دار تھے، اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں آبادی ان لوگوں کی تھی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے بیٹے۔ یہ ایک خاکہ بنا رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، تو فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جس کے نتیجے میں اماں جی اور مولا علی ایمان لائے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ، اور وہ صدق کو، سچائی کو لے کر میرا محمد آیا، اور آتے ہی اس سچائی کو اپنی گود میں، اپنی جھولی میں ابو بکر صدیق نے سنبھال لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، اے میرے محبوب اب گھر بیٹھ کر آرام کرنے کا وقت نہیں ہے، اب غاروں کے اندر بیٹھ کر ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے، اب باہر نکلیے اور نکل کر اپنی قوم کو کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن سنائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ملاقات ہوئی، آپ کو یاد ہے میں نے نقشہ ایک کھینچا تھا، یہ دونوں کرتی ہے دعا کے لیے،
آپ جا رہے ہیں صفا کی پہاڑی کی طرف، اور صفا کی پہاڑی کی طرف جاتے ہوئے راستے میں حضرت ابو بکر مل گئے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تو آپ نے ملتے ہی ایک بات کہی۔ وہ بات یہ کہی کہ محمد بھائی، کہو سبحان اللہ، محمد بھائی، یہاں چرچا ہو رہا ہے مکہ مکرمہ شہر میں، پھٹوں پر، پھڑوں پر، آج کل جس طرح گرم حمام نائیاں دی دکانہ سویرے سانجرے پروپیگنڈے دا ہیڈ کوارٹر ہوندیاں، اور ناتے اتھے آندے نے تے نام تو پہلے اتھے کرسیاں دے بیٹھ کے، بینچ اتھے بیٹھ کے جو جہان دے تبصرے ہوندے نے، اور اس کے بعد نہا دھو کے یہاں سے نکلتے ہی پھر چائے کے پھٹے پر پہنچتے ہیں۔ بقیہ پھر اسمبلی کا اجلاس وہاں ہو رہا ہے پورے علاقے کا۔ شام کے وقت عمومی طور پر پان کھانے والے اور کولڈ ڈرنک جہاں بوتلیں ملتی ہیں وہاں وہ پڑے ہوتے ہیں اور وہاں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ سارا دن یہی پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کی کہ محمد بھائی پھر کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ ان لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور ان کے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بزرگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ولیوں کو اور نبیوں کے متعلق کہتا ہے کہ وہ سارے اللہ سے مانگتے تھے۔ اچھا، مشرک جو ہوتا ہے وہ اس کو بڑی توہین سمجھتا ہے، بات نہیں سمجھی، وہ اس بات کو بڑی توہین سمجھتا ہے۔ اگر وہ کہے نا کہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ، کہو رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ولی سچے ہمارے مرشد بابا جی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے سچے ولی اس لحاظ سے تھے کہ پوری پوری رات سجدے میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو مناتے رہتے۔ اچھی بات ہے نا؟ اب یہ اچھی بات ہے تو مشرک پتہ کیا کہتا ہے؟ لو جی بابے اور آپ پتر دندے سی شاہی مسجد انور شاہ اور کہنے لے کے دی بابے اور اللہ کو مانگتے سے، یہ بابے کی توہین سمجھی جاتی ہے۔ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو پوری پوری رات اللہ سے مانگا کرتے۔ آئیے واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ یہ نبی کیسا ہے جو پہلے پیغمبروں اور ولیوں کے متعلق کہتا ہے کہ ان کا مشکل کشا بھی اللہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ جملے ادا کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی مسکراتے چہرے کے ساتھ فرمایا، لوگ ٹھیک کہتے ہیں بات ایسے ہی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیوں جی؟ لوگ ٹھیک کہتے ہیں بات ایسے ہی ہے۔ اب میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، کیا بات ایسے ہی ہے کہ نبیوں ولیوں کا مشکل کشا ایک ہی نے آخیا اللہ ہی؟ بھائی کمال کر دیں ماشاءاللہ، کیونکہ اللہ کہنے سے تھوڑی سی بات تھوڑی سی شک رہ جاتی ہے کہ جنہیں کو بڑی کہہ دے آ میرا سائیں، اس میں تھوڑا سا شک ہے۔ اگر پہلے معاہدہ رجسٹر پہلے خراب ہے نہیں سمجھ، اگر اس کا کھاتا پہلے خراب ہے، کھاتا صحیح نہیں چلا، تو جب وہ کہے گی نا آ میرا سائیں، کہ باقی بڑیاں کہہ گی تو ایک کہنے کیوں نہیں کہتے ہو میرا آ ہی سائیں۔ 4 دنوں کا اتنا 4 جمعے کا اتنا وقفہ پہ گیا کہ تمہیں میری ٹون ہی نہیں سمجھ آ رہی، ایڈی جلدی فرق پہ گیا تھا۔ جب میں دنیا تو چلا گیا تو اسے دوسرے دن بھول جاؤ، ایویں تو نہیں ہونی چاہیے۔ جس مائی کا پہلے ریکارڈ اچھا نہیں ہے وہ اگر کہتی ہے کہ آ میرا سائیں، تو نال دی انہیں سہیلی کی آکھے لی آ سائیں، یہ نہ مطلب ہو رہی ہے آ سائیں یا آ بھی سائیں، تو ایک کیوں نہیں کہنی کہ آ ہی سائیں ہے؟ اللہ مشکل کشا ہے،
جس بندے کا پہلے ریکارڈ اچھا نہیں نا، اس کو کوئی توحید والا کہے گا اللہ مشکل کشا ہے، بھی کیوں نہیں کہنا اللہ ہی مشکل کشا ہے؟ اس سے ذرا پتہ چلتا ہے کہ بندے کا ریکارڈ اچھا ہے، بندہ صاف ستھرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گل تو ٹھیک کر دے، گل تو صحیح کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا محمد بھائی یہ مسئلہ ہے کیا؟ فرمایا کہ جس طرح سارے نبی آئے میں بھی اللہ کا آخری نبی بن کر آیا ہوں، اور سب نبیوں کا یہی عقیدہ تھا، میرا بھی وہی عقیدہ ہے، عقیدہ نہیں بدلا کہ سب نبی ولی غوث قطب ابدال سب اللہ کے ہی محتاج تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام ابھی کہہ ہی نہیں پائے تھے کہ تیرا کی خیال ہے، تیرا کی خیال کا مطلب ہے تیرا کی عقیدہ ہے، یہ ابھی کہہ ہی نہیں پائے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق جلدی سے کہتے ہیں محمد بھائی آج کے بعد میں تجھے محمد الرسول اللہ کہا کروں گا، اور میرا ایمان ہے جو تو کہتا ہے سچ ہے۔ اب ہوگی وہ آیت پوری، والذی جاء بالصدق، اس جگہ پر بازار میں آیا وہ کملی والا اپنی سچائی لے کر، صدق لے کر، والذی جاء بالصدق، وہ سچائی لے کر آیا، وصدق بہ، اور ابو بکر نے کہہ دیا محمد بھائی جو تو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے۔ اب یہاں صدیق اکبر کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ چلیں، میں کسی کام پر جا رہا ہوں، کسی ڈیوٹی پر جا رہا ہوں۔ اب ڈیوٹی کیا ہے جو گھر میں آئی تھی، یا ایھا المدثر قم فانذر، چل محبوب باہر نکل گھر سے اور جا کر فاران کی چوٹی پر کھڑا ہو کر میری توحید کا ترانہ سنا۔ ایھا الناس ایھا الناس هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے مجھے صادق پایا یا کاذب پایا، سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، بتاؤ پہلے میرے بارے میں کہ اب تک میرا کچھ جھوٹ سامنے آیا ہو یا کوئی سچائی سنی ہے تو وہ بھی بات بتا دو۔ پوری قوم پکار اٹھی، کوڑتے کبھی سنے کوئی نہیں، سچ تیرے انہیں نے گنے نہیں جا سکتے، تیری ہر گل ہی سچی ہوتی ہے، ہر بات ہی سچی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام وہاں کا میں نے پورا آپ کو سنایا تھا 5-4 جمعے پہلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف سب سے پہلے آپ کے چچا نے کنکریاں ماری، اور چچا بھی حقیقی تھا، یہ بابا عبد المطلب کا بیٹا تھا جس کا نام ابو لہب تھا۔ لہب کہتے ہیں شعلوں کو، یہ حسین اتنا تھا کہ یہاں ایسے لگتا تھا جیسے سرخ رنگ کے انگارے بھگ رہے ہیں، اتنا حسن تھا۔ اس کی رگوں میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا خون تھا، اس کی رگوں میں بھی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کا خون تھا۔ لیکن جب اس نے اٹھائیں کنکریاں، بٹا پتھر دے ہاتھ نہ آیا، کنکریاں جب اٹھا کر نبی علیہ السلام کی طرف ایسے زور سے ماری اور زبان سے جملے کہے، کہتا ہے تبّن لک لہذا جمعتنا یا محمد۔ اب اس کا ترجمہ بھی سن لے، لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر سننا، کیونکہ آپ اور مجھے اللہ کے رسول سے عشق اور محبت ہے۔ اس نے یہ بد زبانی کی
کہ برباد ہو جائے تو محمد، تو نے ہمیں اس لیے یہاں جمع کیا تھا کہ تو کہتا ہے کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے اور اللہ ہی حاجت روا ہے. اور جملے کیا کہے؟ تبت لک لہذا جماعتنا یا محمد. اس لیے تو دل دکھتا ہے کہ میرے نبی کو ایسے نہ لکھا کرو اپنے کیلنڈروں پر، اپنی دیواروں پر، کیونکہ یہ حضور کے دشمن کہا کرتے ہیں. کیا بات ہے، سناٹا آ گئی. آپ تو قرآن کے نشئی ہیں، آپ تو قرآن کے عاشق ہیں، آپ تو قرآن سننے والے ہیں، آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ یا محمد کہہ کر یہ الفاظ جو میں نے کہے ہیں یہ میں نے کوئی بدل کر نہیں کہے. کعبے کے رب کی قسم ہے، قرآن سامنے ہے کہ انہوں نے ایسے ہی کہا تھا جو میں نے کہا ہے. جب یا محمد کہہ کر اس نے بربادی کا جملہ کہا، کائنات کے رب نے آپ پر اسی وقت وحی اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. سونیا ان دا آکھیا تے پورا نہیں ہونا، پر میں رب دا آکھیا ہوندا ہی وہ جڑا پورا ہونا ہوندا ہے. میں رب کہنا پیا ابو لہب تیرے ہاتھ دونوں ٹوٹ جائیں جن ہاتھوں سے تو نے محمد کی طرف کنکریاں پھینکی. اللہ فرماتا ہے تیرے دشمنوں کے انداز کے ساتھ میں تیرا نام کبھی نہیں لوں گا. پہلے میں اللہ فرماتا ہے پہلے میں لیتا رہا ہوں. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا آدم اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، جا تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں جا کے رہا کرو. یا نوح بسلام منا وبرکات علیک، اے نوح تو اتر جا، اب سیلاب ختم ہو گیا، کشتی سے اتر، اب زمین پر تیرے لیے سلامتی بھی ہے اور میری برکتیں بھی ہیں. یا عیسی ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یا موسیٰ، اے موسیٰ، یا ابراہیم، اے ابراہیم، یا زکریا، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. میں تجھے ایک ایسا بیٹا دینے لگا ہوں، اس کی خوشخبری سناتا ہوں، اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا نام بھی رکھ رہا ہوں جس کا نام یحییٰ ہوگا. نام لے رہا نا اللہ نبیوں کے، بولو تو صحیح ہے. یا ایوب، اے ایوب، یا یوسف، اے یوسف. جب آمنہ کے لال کو بھی اس کے دشمنوں نے اسی طرح یا محمد کہہ کر پکارا. اللہ فرماتا ہے ہوں میں ایویں نہیں بلانا جی تیرے دشمن بلا دینے، اور میرے بلان دا رنگ ہی وکھرا ہوئے گا. اللہ پیاں، اللہ جی سونا اللہ، اب تو کیسے پکارے گا اپنے نبی کو، جو کہ یا محمد کو نبی کے دشمنوں نے کہہ دیا، اب تو کیسے پکارے گا؟ اللہ فرماتا ہے میں پکاروں گا یا ایھا المزمل. میرے رنگ ہی وکھرے نے، میرے ڈھنگ ہی وکھرے نے، میرے انداز ہی وکھرے نے. کبھی میں پکاروں گا یا ایھا المدثر، کبھی میں پکاروں گا طٰہٰ، کبھی میں پکاروں گا یاسین، کبھی میں پکاروں گا یا ایھا الرسول، کبھی پکاروں گا یا ایھا النبی. لیکن
لیکن میں اللہ اب تجھے یا محمد اس لیے نہیں کہوں گا کہ یہ تو ابو جہل نے کہا ہے، یہ تو ابو لہب نے کہا ہے۔ ابھی آپ نے سنا جس نے کہا تبا لک الیہذا جمعتنا یا محمد، جب تیرے دشمن تجھے یا محمد کہتے ہیں تو میں تجھے پکاروں گا یا ایھا النبی، اور کبھی میں تیرا تذکرہ کروں گا والضحیٰ، کبھی تیرا تذکرہ کروں گا واللیل، کبھی تیرا تذکرہ کروں گا کنایے کے ساتھ لا اقسم بہذا البلد، کبھی میں تیرا تذکرہ کروں گا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کبھی میں تیرا تذکرہ کروں گا والعصر، کبھی میں تیرا تذکرہ کروں گا والضحیٰ، کبھی تیرا تذکرہ کروں گا واللیل۔ میرا پیغمبر کس نام سے تجھے دشمن پکار کر خوش ہوتا ہے، میں وہ نام اب تیرا اس طرح نہیں لوں گا، جب بھی لوں گا میں اس طرح لوں گا جس طرح میرا رحمت کا تقاضا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ ہے اس اللہ کے محبوب کی شان۔ نبی علیہ السلام نیچے اترے، یہ فاران کی چوٹی کون سی ہے؟ صفا، جتھے تسی دوڑ رہے سی، جہاں پر آپ نے دوڑ لگائی تھی، صفا اور مروہ۔ اور دوڑ لگانے کی بھی ممکن ہے وہاں کوئی صحیح آدمی نہ ملے، دوڑ اس طرح لگانی ہے جس طرح باوقار آدمی دوڑ لگاتا ہے، باڑا طرح نہیں۔ اور اگر راستے میں پیاس لگ جائے، یہ 2.5 میل کا فاصلہ ہے، کلومیٹر کتنا بنتا ہے جی؟ 3.5 کلومیٹر صفا سے مروہ۔ یہ صفا مروہ کیا ہے؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ فمن حج البیت، جو کوئی اس گھر کا حج کرے، او اعتمر، یا اس کا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ پھر فرمایا میرا کملی والا اب گھر چل۔ دیکھا تو راستہ ڈھک کے بیٹھا ہوا ہے ابو بکر صدیق، راہ مل کے بیٹھا ہوا ہے ابو بکر صدیق، اور اس کے ساتھ کون ہیں؟ عثمان غنی۔ گھر سے باہر پہلا آدمی، گھر کے اندر پہلا ایمان لانا ام سادات حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، اور ابو سادات حضرت سیدنا علی بن ابی طالب۔ گھر سے باہر نکلے تو سردار، وہ سردار جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب انبیاء کے بعد، سب انبیاء کے بعد، سب نبیوں کے بعد سب سے افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق۔ صدیق ایمان لایا، جب واپس آئے صفا پہاڑی سے تو راستے میں ابو بکر بیٹھے، حضور ان کو دیکھ کر مسکرا پڑے، ابو بکر حضور کو دیکھ کر مسکرا پڑے۔
مسکراتے ہوئے پوچھا کہ عثمان کدھر آیا پھر رہا ہے؟ اور پتہ ہے تمہیں عثمان کون ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ بابا عبد المطلب کے 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں۔ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں، 16 بیٹے بیٹیاں تھیں۔ ان میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی جوڑے تھے۔ جی بیٹے کا نام عبداللہ رکھا اور بیٹی کا نام ام حکیم رکھا۔ عبداللہ بڑا ہوا، شادی آمنہ بنت وہب سے ہوئی تو بیٹا محمد پیدا ہوا۔ اونچی کہو اور ام حکیم بڑی ہوئی، شادی کی، بابا عبد المطلب نے اپنی بیٹی کی تو اس کے ہاں بیٹی ہوئی جس کا نام اروا رکھا۔ بابا عبد المطلب کی یہ نواسی ہے اور حضرت خواجہ عبداللہ کی بھانجی ہے۔ اور محمد کریم جب بڑے ہوئے، آپ کی شادی ہوئی تو زینب کے بعد رقیہ اور ام کلثوم پیدا ہوئی اور پھر سب سے پیاری اور آخری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا پیدا ہوئی۔ جب ام کلثوم بڑی ہوئی اور ادھر اروا ام حکیم کی بیٹی جوان ہوئی، ان تو اروا کی شادی ہوئی عفان کے ساتھ۔ عبد المطلب کی بیٹی ام حکیم کی بیٹی اروا کا بیٹا عثمان، اور عثمان ابن عفان جب جوان ہوا اور محمد کریم کی بیٹی جب ام کلثوم جوان ہوئی تو حضور نے فرمایا یہ میرا بھانجا ہے، میرے باپ کی سگی بھانجی کا بیٹا ہے، لہذا میں اپنے بھانجے عثمان کو میں محمد اپنی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ دیتا ہوں۔ سمجھ آ رہی؟ آج کل تو صرف ڈھول ڈھمکا، پیری مریدی کا نام صرف ڈھول ڈھمکا رہ گیا، علم سے فارغ ہے، کچھ پتہ نہیں۔ عورتیں مرد مکس ہو کر جلوس نکالتے ہیں، جھنڈے اٹھاتے ہیں اور قبروں کو جا کر سجدے کرتے ہیں، اور حضور نے فرمایا لعن اللہ الزائرات القبور، اور پھر فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا۔ اوے لوگوں، میں محمد اعلان کر رہا ہوں جس نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کیا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں نبی بڑے ہیں یا ولی بڑے ہیں؟ نبی بڑے ہیں۔ نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرنے والوں پر لعنت اور ولیوں کی قبروں پر سجدہ کرنے والوں پر لعنت نہیں آئے گی؟ اور یہ ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار وہ ہیں جو یہ ماحول مہیا کرتے ہیں۔ اور یہی بات قرآن کے عقیدے کی میں سناتا ہوں، کوئی راضی ہو ناراض ہو، ہم کسی کی جیب کو نہیں دیکھتے، ہم ہر ایک کے دل کو دیکھتے ہیں۔ احباب کرام، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام اور اس کی قدرت ہے، یہ کائنات کا ایک نظام ہے جس کو کائنات کا مالک قرآن میں بیان کرتا ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا کھرا صاف ستھرا عقیدہ بیان کیا۔ اور سنا بھائی ابو بکر کہ جی محمد بھائی اب تو آپ محمد الرسول اللہ ہیں، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عثمان کدھر لے پھرنا میرے بانجے نے کہ جی میں ان کے سامنے گل کی ہے کہ تیرا ماموں تیرا ماموں محمد الرسول اللہ بن چکا ہے۔ تو عثمان نے جھٹ کہا ابو بکر آپ نے کیا کیا؟ میں تو بھائی جھٹ ایمان لے آیا ہوں، کہتا میں نے امام اور کو لے چل میں بھی ہوں آپ کا رسول اللہ ہوں۔ ایمان تارا ہوا کہ نہیں؟ بکر بتاؤ نا،
مغالطے میں رہ گئے کئی توحید کے دیوانے. اب مغالطہ دور ہو جانا چاہیے. بات کھل کر کر رہے ہیں. آئیے قرآن کیا بتاتا ہے. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. پیچھے ایک اور کون ہے ان کا بھی دس گیا. باہر سب سے پہلے ابو بکر ایمان لائے اور اس کے بعد ترتیب یاد رہے گی. اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ طلحہ بھی آ گئے. کون؟ طلحہ. جب طلحہ آئے تو جلدی سے آگر کہتا ہے ابو بکر عثمان ایک ہی گل بات نہیں, ایک ہی گل کرنی. اور یار گل کی ہونی ہے اکھے کی شور بڑا پہ رہا مکے میں. اب ہوں ہی پتہ لگیا ابھی اتنے پہاڑی تے کھڑے سی اے محمد صاحب تے انہوں نے کوئی توحید کی گل سنائی تے سارے مخالف ہو گئے. تو میں کہا نہ تھوڑے وال بھائیاں میں پتہ لگا تو کسی خاص جے یاری تھی نا پرانی. ہوں کی گل کر ابو بکر صدیق نے یار گل کی کرنی یہ اللہ کے رسول نے تے اسی انہاں تے ایمان لے لیا. طلحہ کہتے ہیں گواہ رہو دونوں, اب تیسرا میں ہوں محمد کا غلام. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. ترتیب سمجھ آ رہی ہے. آگے زبیر آگے زبیر. یہ زبیر کون ہے؟ حضور علیہ السلام کی سگی پھوپھی کے بیٹے. ان کی یاری تھی طلحہ کے ساتھ. اور طلحہ وہ میں تیرے پیچھے آیا چل کے پتہ کراں کی سٹوریاں آئی ہیں نویاں کی گل بات ہے. بڑی کھپ پہ گئی مکے سے, بڑی ہل جل ہو گئی ہے. تو طلحہ نے کہا زبیر بھائی تیرے مامے کا پتر ہے کہ تو ان دی پھوپھی کا پتر ہے. او محمد تینوں مبارک ہوئے کہ وہ اللہ کا رسول بن گئے. رضی اللہ تعالی عنہم سب کی طرف سے کہتے ہیں. حضرت زبیر کہتے ہیں طلحہ گل چنگی نہیں لگ دی. یاری اپنی ہوئے تو پہل کر جائے کلا, میں تینوں کلے نو پہل نہیں کرن دینی. جے تو مسلمان ہے تو لے ہاتھ پکڑ لیا اللہ کے رسول کا اور چوم کر کہتا ہے محمد گواہ رہنا کہ میں آپ کا غلام ہوں. نقشہ سمجھ آ رہا ہے. ہمارے میاں فلک شیر صاحب کہا کرتے ہیں بیان جب کرتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم بھی وہاں موجود ہیں موقع سے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, یہ اللہ کی عنایت. جڑا کاپی کرتا وہ رانا آئے کوئی وہ کھسکا ہوئے. کہو سبحان اللہ. اس کے کھسکنے پر بھی سبحان اللہ کہوا دیا. اللہ اللہ. اتنے میں یہ کھڑے ہی تھے تو گزرتے ہوئے سعد آ گئے. کون آ گئے؟ سعد آ گئے. جب سعد آئے تو سعد نے آ کر ڈائریکٹ رسول پاک سے سوال کیا محمد بھائی یہ سب کو جمع کیا ہوا ہے وہی بات کر رہے ہو جو پہاڑ پر کی ہے, جو ابھی آپ نے سنی پہاڑ وہی بات ہے. آپ نے فرمایا کہ بے شک وہی بات ہے. تو یہ سچی بات ہے کہ اللہ کے سوا کو مشکل کشا نہیں, حاجت روا نہیں, کہ یہی بات ہے. کہتا ہے سارے بیلیوں میرے گوار والے میں محمد کریم ہوں آپ کا نبی ماننا. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. پیار سے کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. شام ہو گئی, اللہ کے رسول اپنے گھر واپس تشریف لے گئے. آپ کو پانی پیش کیا. ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے, اور آپ کے کندھے دبانے لگ گئے پیار کے ساتھ. 6 سال کا بچہ مولا علی, کتنے پیار سے دباتے ہو, کتنی محبت کر رہے ہو. رات آرام کیا مگر اللہ کے رسول نے اللہ سے باتیں کی. اللہ صبح اٹھے, اٹھ کر ابھی باہر نکلے ہی تھے ابو بکر آ گئے. جب ابو بکر آئے تو ابو بکر کے ساتھ آج
ایک اور عثمان آیا ہے جس کا نام ہے عثمان بن مظعون. یہ قوا کے آگے جو ضا ہوتی ہے نا، یہ اس ضا کے بن مظعون یہ ساتھ تھے. اور کون ہیں؟ اور ساتھ ہیں ابو عبیدہ، کہو سبحان اللہ. اور کون ساتھ ہیں؟ اور ساتھ ہیں عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف یہ حضور کا جو آبائی گھر تھا اس کے بالکل سامنے دروازہ تھا. ادھر حضور کا دروازہ ہے، ادھر عبد الرحمن بن عوف کا ہے. اور عبد الرحمن بن عوف کون ہیں؟ ان کی امی کا نام شفا ہے. جب حضور پیدا ہوئے تو اماں آمنہ کے بعد جس نے سب سے پہلے حضور کی زیارت کی وہ اس کی امی تھی. کہو سبحان اللہ، پیار سے کہو سبحان اللہ. یہ آئے اور حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی، گل ہو سکتی تو میں فرمایا اللہ نے گلا کرن دی تھی، میری ڈیوٹی لگ گئی. کیا بات ہے ابوبکر، اے سارے آئے نے اس گل واسطے کہ اسی تھوڑے ہاتھوں تے اپنے ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھیے کہ تھوڑے نوں گواہ بنا کے مسلمان ہو جائے. یہ اگلا نمبر ہے گروپ کا. یہ ترتیب تھی اور ان سب کے اسلام لانے کا بہانہ ابو بکر صدیق پر. کہو سبحان اللہ. ایک دفعہ مدینہ منورہ میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی تو تکرار ہوئی. تو تکرار ہوئی. وہ کہنے لگے آپ کی غلطی ہے. ابو بکر صدیق نے کہا یار میری تو غلطی کوئی نہیں. سیانا بندہ یہ نہیں کہتا، سیانا بندہ یہ نہیں کہتا تیری بھی غلطی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق نے بڑے جلال میں کہا تو تکرار میں تھوڑی غلطی ہے. پھر حضرت ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا تیری غلطی کیا ہے، یار میری غلطی تو کوئی نہیں. وہ زیادہ ہی جب عمر فاروق نے چڑھائی کی تھی نا تو نبی علیہ السلام کا مزاج ایسی، حضرت ابو بکر صدیق کا مزاج ایسی کہ جس طرح کو زیادہ چڑھائی ہوگی نا یہ سوچنا حضور کا دل نہ دکھے کہ میں بھی کوئی جھگڑا کیتا ہے، آپ چپ رہنے کی کوشش کرتے تھے. صدیق اکبر تھوڑی سی پریشانی کے ساتھ جس طرح گھبراہٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ جب حضور کی خدمت میں پہنچے تو نبی علیہ السلام فرمایا خیر ہے کی گل ہے، چہرہ تھوڑا جا اداس ہے. صدیق اکبر نے تھا تو صدیق پھر سچ ہی بول رہے ہیں. آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول پر تھوڑا آپس تو میں ہو گئی تو پھر کیا کیا؟ میں آخیا یار میری غلطی کوئی نہیں. اب عمر نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا تیری غلطی ہے. دوبارہ بتاؤ کیا کہا؟ اس نے مجھے کہا ابو بکر تیری غلطی ہے. واہ صدیق تیری محبت اور دوستی پر قربان جاؤں. حضور نے فرمایا دوبارہ پھر تو نے کیا کہا؟ میں کہا جی میری غلطی کوئی نہیں. وہ زیادہ چڑھے تو میں جی تھوڑے وال آ گیا. میں کہ چلو تھوڑے ویکھ کے دل خوش ہو جائے گا. تسی آنے سوال کر دیتا ہوں میں کوڑ سے نہیں مار سکتا. میں ساری گل دس دیتی. خود اٹھ کر کھڑے ہو گئے اللہ کے رسول. خود کھڑے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ابو بکر کے ہاتھ کو پکڑ کر اس موقع پر پہنچ گئے اور جا کر ایک جملہ کہا. وہ جملہ آپ سن لیں تو آپ کو صدیق اکبر کی شان سمجھ آ جائے گی. جا کر کہنے لگے حضرت عمر کو مخاطب کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر یہی بات ہوئی ہے؟ یہی بات ہوئی. عمر جی میں نہیں کہنا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. میں صرف یہ نہیں گل کرنا کہ نال رو پہ ہو رو کے فرمان لگے میری وجہ تو تسی ابو بکر کو معافی نہیں دے سکتے ہو. رو کے حضور فرمایا میری وجہ تو تسی ابو بکر کو معاف نہیں کر سکتے ہو. کوئی گل نہیں جھگڑا شروع ہوئے تو سوچ لیا کرو کہ اندر پیار زیادہ کندا ہے. اور یہاں پھر جملے کو پورا کیا آپ نے. فرمایا تم سارے جب میرے مخالف تھے اکیلا ابو بکر میرے ساتھ ہوتا تھا. جب سارے مخالف تھے ابو بکر میرا ساتھی ہوا کرتا تھا. تمہیں اتنا بھی احساس نہیں ہوتا
کہ ابو بکر کو تم معاف ہی کر دیا کرو, اپنی باتوں کے جھگڑے میں لایا ہی نہ کرو. سارے صحابہ رو پڑے اور حضور نے یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ ابو بکر کا جب بھی مسئلہ آئے تو پھر ابو بکر کے بارے میں کوئی بات سننی نہیں چاہیے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ میری وجہ تو ان دنال پڑھا نہ ہوا. اب لوگ صدیق اکبر کو برا کہہ کے اور ان کے ایمان کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. کائنات کے رب کی قسم, صدیق اکبر کی ایمان کی وزن تو بڑی دور کی بات ہے. ایک دفعہ فاروق اعظم عمر فاروق نے کہا, ابو بکر ہجرت کی 3 راتیں ہیں, ہجرت کی 3 راتیں ہیں, میرے ساری زندگی کے عمرے, میری ساری زندگی کے حج, میری ساری زندگی کی حضور کی زیارتیں جو میں نے کی ساتھ رہ کر, میری ساری زندگی کی حضور کی وفا, میری ساری زندگی کا حضور کے سامنے مال پیش کرنا, میری ساری زندگی کے اندر اپنی بیٹی حفصہ کا حضور کے ساتھ نکاح کرنا, یہ سارا کچھ ثواب تو لے لے. ایک ہجرت یہ 3 راتاں جو صرف ایک رات دی نیکیاں میں نے دے دے, میں نے کافی ہو جاتی. اب سمجھ آئیے نہیں آئی؟ احباب کرام, جس مجلس میں صدیق اکبر کے بارے میں بات ہو کبھی نہ سننا, اس لیے کہ صدیق وہ ہے جس کے لیے حضور رو کر فرماتے ہیں کہ صدیق کو جھگڑے میں اتنا لے آئے کرو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ماشاءاللہ.